Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب اور مسجد میں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے تشریف لانے والے میرے معزز دوستوں، میں ایک بلوچ آدمی ہوں اور بلوچی، سندھی، بیروہی ان زبانوں میں اپنے علاقوں میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں۔ اور بلوچوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مولوی بولتا رہے اور موضوع چاہے کوئی بھی ہو، مولوی خاموش نہ ہو۔ وہ کہتے کہ مزن عالم میں بہت بڑا مولوی۔ یہاں وہ چیز ہے ہی نہیں آپ کے ہاں۔ میری ویسے آمد ہوئی تھی یہاں کچھ پشاور وغیرہ ان علاقوں میں، برادر مکرم کا مجھے پتہ چل گیا، آپ کی زیارت کی غرض سے حاضر ہوئی اور ماشاءاللہ آپ کی ایک بہترین مدلل اور نہایت ہی یعنی آپ ہی کی زبان میں آپ کو بات سمجھانے کا جو ڈنگ میں نے دیکھا، تھوڑا سا جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ بھی بھول گیا۔ مفتی صاحب کو چاہیے تھی کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے، لیکن بہرحال انہی کا حکم ہے۔ یہ جلسہ ہے، یہاں آ کر کے مجھے پتہ چل گیا ایجنڈا ہے سیرت النبی کا۔ سیرت النبی عرب کے یہاں کہا جاتا ہے سیرت۔ عام طور پر آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم لوگ ظاہر کے کاروں کوٹھیوں والے آپ لوگ ہوتے ہیں، اونٹوں کا قافلہ لے کر کے جب مکے سے شام کو چلے جاتے یا شام سے مکے کو واپس آتے، مدینے کو آ جاتے، اور بھوس والی زمینوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ماہر اونٹ ہوتا ہے، اس اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ کر کے بندہ کبھی سو بھی جاتا ہے اور اس کے مہار اور نکیل کو وہ اس کجاوے کے ساتھ باندھتا ہے۔ وہ اونٹ راستوں سے واقف ہوتا ہے، دوسرے اونٹ کے پھر دوسرے پر بندہ سوار، تیسرے پر 20-20 30-30 اونٹوں کا قطار اور ان کی لائن ہوتی ہے۔ لیکن آپ جب جائیں گے ان کو دیکھیں گے بھوس والی زمین پہ، نرم زمین پہ اور ریت پر جب چلیں گے تو اب سب کے مہار ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پہلے والا اونٹ جہاں جہاں وہ اپنا قدم رکھتا ہے دوسرا اونٹ وہی قدم رکھے گا، تیسرا وہی رکھے گا، چوتھا وہی رکھے گا۔ جانور ہے ان میں کمی بیشی آگے پیچھے یہ چیز ہو ہی جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اگر اس راستے سے جہاں 20-25-30 اونٹوں کا قافلہ گزر چکا ہو، آپ جب کہ وہاں سے جائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے اور دیکھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا اور آپ یہ سمجھیں گے، ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں سے ایک اونٹ یا 2 اونٹ گزر چکے ہیں، جبکہ 50 کا قافلہ وہاں سے گزر چکا ہے۔ یہ جانور ہو کر کے وہیں پر اپنے ان کے سامنے والا جو رہنمائی کرنے والا اونٹ ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے ہم وہیں پر قدم رکھیں۔ یہ ہے اصل سیر البرید، یہ ہے سیر الجمل، یہی ہے اصل سیرت۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر محمد کے عاشق ہو سیرت النبی، تو نبی نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے، جہاں جہاں جو آپ کے طور طریقے، آپ کوشش کرو جانوروں سے گھٹیا تو نہ بنو۔ جیسے جانور اپنے سامنے والے رہنمائی کی پیروی کرتے، آپ کو تو اس سے بڑھ کر کے پیروی کرنی ہوگی۔ سیرت النبی، نبی ویسے ہے اونچی ذات، نبی وہ ہے، نبی اللہ کی طرف سے خبر لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عرش اعلیٰ پر ہے، وہ سبح اسم ربک الاعلیٰ،
آپ یہ کہ انسان اسفل السافلین ہے، یہاں سے آپ کو پتہ نہیں کہ پروردگار میرے کون سے افعال کو پسند کرتا ہے اور مجھے کرنا کیا چاہیے، کون سی باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، کون سی باتیں اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اس درمیان میں کوئی واسطہ ہے، اس واسطے کو اس کو نبی کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے عالم الغیب سے حق تعالی شانو جو القاء فرماتے الہام فرماتے، وہی کے ذریعے سے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ تعالیٰ سینے میں ڈال دیتا ہے براہ راست یا جبریل کو بھیج دیتا ہے، تو وہاں سے جو کچھ پیغام لے کر کے امت کے پاس آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نبی۔ نبی ان حمزے کے ساتھ کہا جاتا ہے، نبی یون کہا جائے تو اس کا معنی اونچی شان والا۔ یہاں سے اگر آسمان کو چلا جائے تو اس کو عبد کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آسمان سے ہو کر کے واپس آ جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ رسالت کا، رسول کا مقام بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے، مولوی اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ عبد سے میرے پروردگار کو جو پیار ہے اس لیے رسول سے پہلے عبد کو مقدم کر۔ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا اشہد ان محمد رسول اللہ و عبدہ، ایسا نہیں ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ یہاں سے جائے تو عبد ہے، عبدیت لے کر کے جائے، اور وہاں سے جو اللہ کا پیغام لے کر کے آ جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ عبد سے اللہ کو پیار ہے، عبد سے اللہ کو پیار ہے، اور عبد خود میرے نبی کو پسند بھی یہی لقب اس کو زیادہ پسند ہے۔ اور ویسے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ عبد کو جو ہے نا ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہاں سے جانا، یہاں سے محبوب کے پاس جانا، رسول یہ کہ محبوب سے ہو کر کے گناہ گاروں کے پاس آنا، کیا خیال ہے آپ کا؟ جانا بہتر ہے یا واپس آنا بہتر ہے؟ آپ تو ویسے پنڈی والے ایسی بات، پنڈی ہے اسلام آباد، پنڈی، آپ نے تو ایسے جلدی میں بات تو کر دی، ہتھیار آپ نے ڈال دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ جانا بہتر ہے یا آنا واپس بہتر ہے؟ سوچ سمجھ کر کے، جانا بہتر ہے یا آنا واپس بہتر ہے؟ ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، جانا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جانے میں جا کر کے محبوب کا وصال ہوگا، اس سے ملاقات ہوگی، اور واپس آنے میں محبوب کا فراق ہوگا۔ فراق کو دل پہ زخم لگ جاتا ہے لیکن وصال پہ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ جانے میں جا کر کے محبوب کے پاس ملنا ہے، اس کا وصال ہوگا، اور وہاں سے پھر اس کو چھوڑ کر کے نتیجہ یہ نکلا، یہاں سے چلا جائے ادھر، یہاں اگر زمین پر ہو تو اس کے لیے ترستے ہو کہ وہ کیا ہے، اور جب اس کے پاس چلا جائے پھر امت کے لیے ترس رہا ہے، واپس ادھر آ جائے، جو بے چین ہو اسی کو محمد کہا جاتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ذوق ہے یا نہیں؟ تھکے ہوئے کب سے؟ میرے خیال مغرب سے شروع۔ خدا بندہ مرا دست کا تبا خوبان دیگر بارے نصیب ما کنیا نے گساتا۔ میرے پروردگار تیرے انوار کو دیکھ دیکھ کر کے پھر محمد کو زمین پہ آرام نہیں آتا، وہ تڑپتا ہے۔ خدا بندہ مرا دست کا تبا خوبان دیگر بارے نصیب ما کنیا نے گساتا۔ اے اللہ وہ گھڑیاں تو نصیب کرو جس میں آپ کی نورانیت ہوتی ہے۔ کیا کہا جائے؟ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے پیاری اور مبارک آنکھوں سے رب کو دیکھے، رب کو دیکھے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ان مبارک آنکھوں کو دیکھے جن مبارک آنکھوں نے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت تولتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہم لوگ تعلیم یافتہ ہے۔ ایک آدمی اٹھ کر کے اللہ کا حوالہ کرے، اردن اور لیبیا کی، بلکہ لیبیا کی جلسے میں اٹھ کر کے کہتے ہیں ان عمر ما کان عالما بهذه المسائل، عمر کو ان مسائل کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے زمانے میں یہ اونٹ چرانے والے لوگ تھے، ان کو کیا پتہ ہوتا تھا؟ ابو بکر کو ان مسائل کا۔ ہمارے زمانہ ترقی میں ہے، حضرت اقدس مولانا بنوری سید بھی تھا، قربان جاؤں، انور شاہ کشمیری کے شاگرد بھی تھا، دیوبندی تھا۔ دیوبندی ہوتا ہی باغیرت، جو بے غیرت وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔
دیوبندی باغیرت ہوتا ہے، سید بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، انور شاہ کشمیری کے شاگرد بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ پٹھان بھی. تو وہ عرب بڑا دکتور، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، اور ادھر کہتے ہیں دکتور. تو دکتور کہہ رہا کہ جی وہ زمانہ تعلیم کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کچھ خاص نہیں تھا، آج تعلیم کا زمانہ ہے، آج ترقی کا زمانہ ہے، بہت ہم نے ترقی کی. اللہ کے بندو خدا کا شکر ادا کرو. کھڑے ہو کر کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے شروع شروع، اس سے بڑی ترقی کیا چاہیے؟ اس سے بڑی ترقی آپ حضرات کو کیا چاہیے؟ شکر کرو. میں ایران ادھر ادھر عالمی مقابلوں میں گیا تو بسا اوقات دیکھا پوری بلڈنگ کو، 60-70 منزلیں بلڈنگ کو دیکھا، اس میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کہ آدمی جہاں پر قضاء حاجت کرے وہیں پر کھڑے ہو کر کے برسے. من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا، جو آپ سے یہ کہتے کہ محمد نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے، میری والدہ کہتی حضرت عائشہ فلا تصدقوا، اس کی بات نہیں ماننا. ما کان یبول الا قائدا، بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرماتے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے مجھے مسئلے کا معلوم نہیں تھا، جدید الاسلام میں بھی نیا اسلام قبول کیا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. فقد رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے مجھے دیکھا، فرمایا یا عمر لا تبول قائما، عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو. واللہ معبود تو قائما منذ اسلمت، جب سے اسلام قبول کیا، جب میں نبی نے رہنما کی، اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. ترقی ہے جی، ترقی، ترقی یافتہ لوگ ہیں. تو ترقی یافتہ دکتور صاحب فرماتے ہیں، یہاں ٹائی بھی لگائے ہوا. دکتور کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس یہ علم نہیں تھا، وہ ان مسائل سے واقف نہیں تھے، وہ ماحول سے معاشرے سے واقف بھی نہیں تھے. ہم اس پر حضرت اقدس مولانا بن نور رحمۃ اللہ علیہ اٹھا اور کہنے لگے، صدر سے کہا، بادشاہ سے کہا، ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، اے رئیس اس خبیث کو لگام دے. جلسے کے اندر اٹھا، یہ بھی تو غضب کا قابل آدمی تھا، فرمانے لگے ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، اس خبیث کو لگام دے دو. یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان محمد اور نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ادھر جائے تو یہاں کے لیے بے قرار، یہاں آ جائے تو وہاں کے لیے کہ بے قرار. انسان جتنا بھی اونچا ہوتا ہے، انسان ایسے اونچا نہیں ہوتا، انسان اپنے اخلاق سے اونچا ہوتا ہے. لیکن اخلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاق کا مسئلہ اس طریقہ پر ہے، مفتی ضیاء الحق صاحب جتنا بھی محنت کرے، جتنے بھی محنت کرے، آپ اس کو مخلص کہیں گے. مفتی سیف الدین کو مخلص کہیں گے، اور اس کو صادق کہیں گے، اس کو سچائی کہہ دیں گے، صادق صادق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچا بن جاؤ، سچوں کی رفاقت اختیار کر دو، ان کو مخلص کہا جائے گا. لیکن نبی نے اتنی سچائی کی ہے، اتنی سچائی کی ہے، اتنی سچائی کی ہے، سچائی پیچھے رہ گئی، نبی آگے نہیں کر چکا. اس کو صدیق کہتے ہیں. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. آپ اخلاص کریں گے، نماز آپ پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ میری نماز کے اندر ریاکاری نہ ہو، نام نمود نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر نام نمود نہ ہو، حج کے اندر نام نمود نہ ہو. لیکن آپ کے نام نمود تو پکڑا جاتا ہے. آپ لوگ تو سادے ہوتے، ہم کو کوئی نہیں پکڑتا مولویوں کے، ہم لوگ بڑے تیز ہوتے. آپ کو پکڑا جائے گا آسانی سے. آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس دفعہ حج کیا تھا، حج میں بڑی گرمی تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، بہت تکلیف ہوگی. مولوی کہتا ہے اپنے حج کو ضائع کرو، ریاکاری کرو، لوگوں کو بتا رہے ہو کہ بڑی گرمی تھی، انتظام نہیں تھا، بڑی تکلیفیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو بتا رہے کہ میں حاجی ہوں. حج تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، آپ ریا اور نمود کر رہے، لوگوں کو بتا رہے، حج اپنا کیوں خراب کر رہے؟ فوراً مولوی آپ کا گلا پکڑے گا، آپ کو گرفت کرے گا. لیکن مولوی کو آپ پکڑ نہیں سکتے. مولوی جب بتائے گا کہ میں حج ہوں، تو اپنے گھر کے اندر اگر آپ باہر سے تشریف لائیں گے تو میرے بیٹا وہ تھرماس لے کر کے آؤ، اس میں چائے لے کر کے آ جاؤ جو ہم سعودیہ سے لائے تھے. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ بیٹا وہ تھرماس لے کر کے آ جاؤ.
جو ہم سعودیہ سے لے کر آئے تو سعودیہ سے لے کر آئے تھے تو گئے تھے سعودی کہتے تو پاپڑے بیچنے کے لیے تھوڑے گئے تھے، سعودی کہتے تو حج کرنے کے لیے، اور جو حج کرتا تو وہ حاجی ہوتا، لہذا تو ہمارا حاجی بگو من تو حاجی بگو، تو مجھے حاجی کہے۔ لیکن آپ نے دیکھا واسطہ در واسطہ مولوی صاحب نے اس طرح کک مارا کہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکے۔ مخلص اس کو کہتے ہیں جو اپنے اعمال میں نیکیوں کے اندر، طاعات کے اندر، عبادات کے اندر ریا اور نمود سے بچنے کی کوشش کرے، اخلاص کی کوشش کرے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ آپ جتنا بھی کوشش کریں، آپ کے جتنے بھی کوئی بڑا مولوی ہو، وہ مخلص ہی بنے گا لام کے زیر کے سبب۔ لیکن نبی کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ لام مخلص زیر نہیں ہے، مخلص لام کو زبر ہے، معنی یہ کہ مخلص اس کو کہتے ہیں، مخلص اس کو کہتے ہیں اخلاص آگے وہ اخلاص کا محتاج ہے، اور مخلص اس کو کہتے ہیں وہ خود اخلاص سے آگے نکل چکا، اخلاص بھی تھک گیا۔ یہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے، اخلاص جس کی طبیعت بن گئی ہے، اخلاص اس کی طبیعت۔ ہمارے عرب ہم لوگ پڑھاتے مدرسے میں، آپ لوگ تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اگر چھت کے اوپر مسجد کے اوپر کوئی چڑھ جاتا تو آپ کہیں گے کہ المنظور علی السطح، المنظور علی السطح، المنظور علی السطح، علی السطح، علی السطح، مولی منظور علی السطح، چھت پر ہے، چھت مولی منظور کے قدموں کے نیچے اور مولی منظور چھت کے اوپر ہے۔ قرآن کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، میرے پیارے پاکیزہ اخلاق، اچھے اخلاق اور بہترین اخلاق، بہترین صفات، اخلاق حمیدہ، یہ سارے کے سارے تیرے قدموں کے نیچے، تو اوپر۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ قرآن جہاں پر یہ ہے کہ اشارہ جو کرتا ہے مضبوط قسم کے اس کے اشارے ہو، انک لعلی خلق عظیم، نون والقلم وما یسطرون، والقلم، مجھے اس قلم کی قسم ہے جس نے تیرا نقشہ بنایا ہے، مجھے اس قلم کی قسم ہے جس نے تیرا نقشہ بنایا، وما، اور اس نقشے کی قسم ہے یسطرون، جو فرشتے لکھتے، قلم کی بھی قسم ہے اور اس نقشے کی قسم ہے جو نقشہ فرشتوں نے تیرا بنایا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے پروردگار کا احسان آپ پر اتنا زیادہ ہے، اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے، آپ کو پاگل کہنے والا خود ہی پاگل ہوتا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے، کوئی کسی صحابی کو کہہ رہا ہے اللہ کو بنا کر پاگل کہہ رہا ہے، کوئی کسی ولی اللہ کو، کسی بزرگ کو، نبی کے پیروکاروں کو پاگل 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 ہوتا پاگل۔ ہمارا بلوچ گیا، وہ مفتی صاحب کو پتا ہے یا مفتی سیف الدین کو پتا ہے، ہمارے یہاں ایک کتاب ہوتی ارشاد الصرف، وہ ارشاد الصرف جب وہ پڑھاتے ہیں تو پڑھا کر کے اساتذہ، قسم خدا کہ آج تک مجھے بھی یاد آتا ہے تو کلیجہ ہمارا وہ استاد یہ کہ بچھاڑ کر کے یہ کہ ہمارے منہ پہ اللہ کا بنا کر یہ کہ ہاتھ رکھتا تھا اور یہ کہ ایسی پٹائیاں لگاتا تھا، توبہ توبہ توبہ، رات کو بھی دیوار پر بٹھا کر کے بس رات کو 12-1 بجے ہم لوگ ضرب لگا رہے، ضرب 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 ایک سانس کے اندر، اگر درمیان میں سانس لکھا تو تیری خیر نہیں ہے۔ یہ پڑھتے پڑھتے کئی ساتھیوں کے دماغ خراب ہو گئے، ہمارا بلوچ آ گیا، اس کو کہا کہ ارشاد ایسی کتاب ہے یہ آدمی کو پاگل بنا دیتی ہے۔ بلوچ 2 ہفتہ پڑھتے رہے، 3 ہفتہ استاد جی نے کس کر اس کی پٹائی کی، پوری رات یہ کہ وہ پڑھتے رہے، دن کو پڑھتے رہے، اب رات کو آرام جب نہیں ہوا دماغ ہو گیا خشک، دماغ خشک ہو گیا۔ اب جا کر کے بلوچ صاحب نے کیا کر دیا، کتاب کو وہاں مدرسے کے سامنے جنگل تھا کوٹ لالو دریا خان بری میں، اس نے جا کر کے کتاب کو چادر کے اندر ڈال دی اور چادر سے پھر درخت کے اندر اس کو لٹکایا، لٹکا کر کے بڑے بڑے پتھر یہاں سے اٹھا کر کے مارا، کہتے وہ تیری فلاں تو بنا پاگل پہ، دیکھتا ہوں کیسے پاگل بنا۔ 20-22 سال بلوچ کی اللہ کا بھلا کرے عمر ہو گئی ہے اور اتنے بڑے، اس کتاب کے اندر حدیثیں بھی کچھ لکھی رہتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کی کچھ آیتیں بھی بطور مثال کی لکھی ہوتی، کس کر کے پتھر مجھ کو مار رہا ہے، کہتے تو لوگوں کو پاگل بنا دے مجھے، دیکھوں کیسے۔ تو ایک طالب نے جا کر کے دیکھا، دوسروں کو بلایا، تیسروں کو بلایا، طلبا نے اشتو شروع کرے، اس کو پکڑا، خیر تو ہے بابا کتاب کو اتنے پتھر، کہنے لگے تم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کو پاگل بنا رہے، بنائے تو مجھے تو پاگل کا پاگل پن یہی تو ہے، اللہ اور رسول کے نام کو اٹھا کر کے، قرآن کی آیتوں کو تو اٹھا کر کے پتھر مار، اس سے بڑھ کر کے پاگل پن کون؟
بدبختی یہ ہے کہ گند ہم پر خود لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ گند شریعت میں نظر آتا ہے، وہ گندگی شریعت میں ہمیں نظر آتی، نبی کے طریقوں کے اندر وہ گندگی ہمیں نظر آتی۔ ایک ایک ٹکے کے لوگ اٹھ کر کے اللہ کا بڑا کرے، ٹکے کے لوگ اٹھ کر کے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، آپ تعلیم یافتہ سمجھتے مفتی صاحب نے کچھ یہ کہ وہ شاید یہ کہ کسی مسئلہ سے کام لے لے، خدا کی قسم ان جیسے جاہل ہی نہیں ہے دنیا میں۔ آپ جن کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں وہ تو صرف ان کی تعلیم اس حد تک ہے، وہ تعلیم صرف اس حد تک ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی تعلیم نہیں۔ والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، آپ میرے محبوب ہے، خدا کا احسان ہے کہ تو یہ ہے کہ مجنون اور پاگل نہیں، مجنون اور پاگل نہیں۔ وما صاحبكم بمجنون۔ اہل مکہ مدینہ مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو، تمہارا سوڑا محمد وہ مجنون نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجنون وہ ہے کہ جو اس کو مجنون، اللہ اکبر، نبی کو اور شریعت کو، اہل شریعت کو، دینداروں کو مجنون کہہ دینا، نہیں 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 نہیں۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين۔ جبریل کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں، حافظ ابن خجیب رحمۃ اللہ علیہ، شب معراج میں آپ گئے، پروردگار نے عرش پہ آپ کو بٹھائے۔ حافظ صاحب کا شعر ہے، وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ۔ اس میں کوئی تعجب نہ کرو، انکار نہ کرو، محمد گئے عرش پہ بیٹھ گئے، اس میں انکار نہ کرو، پروردگار نے اپنے حبیب کو بلایا، عرش پہ بٹھائے جوتوں سمیت۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے کسی نے کہا کہ بدن مبارک کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ مزار کی اور قبر کی جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے، وہ مٹی بھی عرش سے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر بعض لوگ ناراض ہو، عرش سے بہتر ہے، عرش سے بہتر ہے، تو عرش سے بہتر ہے تو آپ نالین مبارکین کے ساتھ، نالین کے ساتھ آپ عرش پر بیٹھے ہو، اس میں کیا کہیں گے؟ آپ نالین کے ساتھ جوتوں سمیت آپ عرش پہ بیٹھے ہوئے، اس میں کیا فرمائیں گے؟ آپ ہر ایک کو گستاخ قرار دیں گے چونکہ آپ کو اور مجھے نبی کے مقام کا علم نہیں ہے، تو اس طرح یہ تو بات تو کریں گے۔ اگر کسی نے یہ بات کہی جذبات میں آ کر کے، محبت میں آ کر کے، تو کوئی گناہ کبیرہ تو اس نے کیا نہیں۔ آپ عرش پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل کو کئی دفعہ میں نے اصلی شکل میں فرمایا کہ لہو 600 جناح ہے، 600 پر میں نے اس کے دیکھا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کے 2 پر، 3 پر، 4 پر، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اور بھی ان کے پر دے دے، اور بھی ان کو بڑا بنا دے۔ جبریل کو دیکھا 600 پر اس کے۔ یہ اخبار جنگ کی کہانیاں نہیں ہے جی، بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی، یہ امت اخبار نہیں ہے، یہ جیو ٹی وی کی خبریں بھی نہیں ہیں۔ مجھے قسم ہے، اس قلم کی قسم ہے جس نے تیرا نقشہ بنایا، اور اس نقشے کی قسم ہے جو فرشتوں نے نقشہ بنایا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ مجنون نہیں ہے، مجنون تو یہ خود ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں بھی پچھلے ہفتے میں گیا، ہمارے کچھ بڑے سردار بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ وزیر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حیدری صاحب کے یہاں عبدالغفور حیدری کے یہاں پروگرام ہو گیا، تو میں نے بلوچی کے کچھ اشعار سنایا۔ خدا کی قسم ایسے بےحیا اشعار ہے، ایسے ذلیل قسم کے اشعار ہے، اس کو ہمارا سردار بھی سنتا ہے، ہمارے مردار بھی سنتے ہیں، پٹھان بھی سنتے ہیں، وہ اپنے بھی اس پہ سنتے ہیں۔ یہ لوگ پاگل نہیں ہے، پاگل جو ہے نا وہ اہل دین کو، دینداروں کو پاگل کہتے ہیں۔ اپنا لباس کو نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کس قسم کا لباس اختیار کیا، میرے لباس، میرا حلیہ، میری شکل، میں کیسے ملتا جلتا ہوں۔ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میری شکل مسلمانوں کی کیوں نہیں ہے، میرا لباس مسلمانوں والا کیوں نہیں ہے، میرا لباس وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، میرا لباس قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہے۔ یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یہ 8واں پارہ ہے سورہ اعراف ہے، 3 رکوع ہے. ابن آدم میں نے آپ کے لیے ایسا لباس اتارا ہے، ایسے لباس کا فیصلہ کیا جو تیری شرمگاہ کو ڈھانپے، شرمگاہ تیرا چھپ جائے. یہاں تو ہوا شرمگاہ کہاں چھپا ہوتا ہے؟ شرمگاہ کہاں چھپی رہتی ہے؟ یہاں تو پاکستان کی جغرافی حدود سارے کے سارے ہیں، یا تو وہ سارے کے سارے بارڈر ہی نظر آتے ہیں. اور اس کو نبی کی داڑھی کے مقابلے میں اس کو صاف کرنا نظر آ گیا، اچھا لگا اس کو. نبی کی پگڑی کے مقابلے میں ننگا سر ہونا اس کو اچھا لگا. اور نبی کی یہ ہے کہ جبے کے مقابلے میں اس کو اللہ کا بھلا کرے وہ شرط مٹ پتہ نہیں کیا، معاف کیجئے گا مجھے، ہمیں بھیجا کسی نے، اللہ کا بھلا کرے، ایک وفد نے ہمیں بھیجا، ہم قطر جا رہے تھے کوئی کسی قتل کے فیصلے کے لیے. تو ایک سردار تھا میرے ساتھ، سردار صاحب نے بھی پینٹ شینٹ پہنا ہوا تھا، اور ہمارے جہاز ابھی تک پرواز کرنے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی تھے. ہم لوگ پہلے ایئرپورٹ کے اندر گئے تو کچھ لوگ موٹے 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 وہ ایسا بخدا اس قسم کا لباس انہوں نے پہنا، اور پھر یہ کہ بیٹھے ہوئے وہاں پر کرسی پہ ایسے جب کر رہے ہیں، اور وہ جو پٹا ہے وہ کھینچ جاتا ہے، کھینچ جاتا ہے. آسمان بھی کہتے کہ بے غیرت تھا، میں نے ایسے بے غیرت کبھی بھی نہیں دیکھا. آسمان بھی کہتے ہیں اس قسم کا بے غیرت میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. خود قرآن نے لباس کی تعریف کی، اس کی حقیقت بتائی. یہ لباس کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا. بلکہ فقہا کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، اور جو اسرار اور رموز شریعت سے واقف ہے، اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑے ہو جائے اور اس کی سرین میں اس کا شلوار یا اس کی قمیص دب جائے، سرین کے اندر کپڑا یہ ہے کہ غائب ہو جائے، اور اس طریقہ پر، تو فقہا کہتے ہیں کہ پیچھے والے لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ یہ بغیرت کیسے کھڑا ہے، لہذا یہ انگلیوں سے اپنی قمیص کو نکالے. بیٹھے ہو مفتی پتہ کرو. فقہا کہتے ہیں اب امام صاحب قرات کر رہا ہے، 2 صفحہ قرآن کے پڑھے گا اور وہ قمیص پسی ہوئی ہے، پیچھے والے لوگ دیکھ رہے ہیں. فقہا کہتے ہیں پیچھے والوں کی بھی نماز خراب، اور یہ بھی تیری بے غیرتی کی نشانی ہے. بابا نماز میں ہاتھ ہلانے کی اجازت نہیں ہے، حرکت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن تیری حالت ایسی بن گئی ہے، ایسا موٹا بن گیا کہ قمیص پھنس گئی ہے، اس کو کھینچ کر کے انگلیوں سے نکالو. نماز میں ہاتھ ہلانے کی اجازت بھی نہیں ہے، نماز میں حرکت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن یہ حالت ایسی بے شرمی کی حالت ہے کہ فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے، کہتے کہ کھینچو. ارے وہ سارا کا سارا اللہ کا بنا کرے، وہ پٹے ہو کے کھینچ جاتے ہیں. واہ پاکستان زندہ باد. اس سے پاکستان کو ترقی نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ یہ سب پاکستان کی ترقی کے لیے ہوگا. جس ملک کی ترقی اس حالت میں رک گئی ہو، جس ملک کی ترقی اس کے صاف کرنے پہ آ گئی ہو، اور جس ملک کی ترقی یہ ہے کہ اپنی ایک قمیص شلوار اتار کر کے گورے کا یہ ہے کہ لباس پہننے پہ، سلام ہو اس ملک کو، اس کی ترقی کو. واہ کیا ترقی کے اصول آپ نے ایجاد کیے، مبارک ہو. ترقی کے اصول کس قسم کے آپ نے ایجاد کی. تو میں بھی مذاق کی آدمی ہوں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ تو ہوں گے، کوئی افسر ہوں گے. میرے ساتھ جو سردار تھا، سردار نے بھی پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا سردار صاحب آج میں اس پگڑی کے ساتھ اور اس داڑھی کے ساتھ بہت برا لگ رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، کاش کہ میرے بھی کوئی پتلون ہوتا، کتنا ہی اچھا. اب وہ لوگ ایسے دیکھ رہے، اور سردار نے مجھے کہا، وہ تو چونکہ میرا بلوچ تھا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب خدا کی قسم ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے جو آپ کو جواب دے دیں. میں نے کہا نہیں، اس سے اچھا آپ کل یہ آپ کی شرمگاہ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، پوری دنیا دائیں بائیں، جن کی اللہ کا بھلا کرے، اور سب کو شرم آ رہی ہے کہ جنہوں نے شلوار پہنے ہوئے ان کو تو شرم آ رہی ہے. اس لیے مجھے مفتی سیف الدین صاحب، اس زمانے میں جامع فاروقی میں ہم تھے، تو کسی نے مجھ سے پوچھا، میں بھی کسی مسجد کا امام تھا اس جامع مسجد کا، پوچھا کہ حضرت یہ اس طرح اس قسم کا انگریز کا لباس پہن کر کے اس سے نماز آدمی کی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس کی نماز ہو یا نہ مجھے پتہ نہیں، لیکن پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی. اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اس کی نماز ہو یا نہ ہو، لیکن پیچھے والوں کی بری حالت ہو جاتی ہے. واہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی،
میرے نبی کو اب تک یہ کہ نبوت ملی نہیں ہے ابتدا سے. کان اشد حیا من العذراء، باقرہ اور حیا والی خواتین میں اتنی حیا نہیں. ان کے کروڑوں خواتین کی حیاؤں کو قربان کرو محمد کی حیا پہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کہاں عزت دار اور یہ کہ حیا والی خواتین، ان کی حیا اس مقام تک نہیں پہنچتی جو نبی کی حیا ہے. عرب کیا ہوتا ہے، عرب کیا یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا جبہ ہوتا ہے، جبے کے نیچے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے نیچے پھر یہ ہے کہ وہ وہ تبان جو انڈرویئر جس کو آپ کہتے ہیں چھڈی، ایک چھڈی سے پہنتے ہیں، چھڈی کے اوپر پھر تہبند باندھتے ہیں، قمیص، اور قمیص کے نیچے پھر میں نے عرض کیا کہ تہبند، اظہار بند. اور وہ ظاہر کہ قمیص جبہ اس قسم کا ہے کہ بالکل ٹخنوں تک پہنچا ہوا. اس میں اگر تہبند نہ بھی ہو اور وہ تبان اور وہ چھڈی اگر نہ بھی ہو تب بھی آدمی کی شرمگاہ کسی کو بھی نظر نہیں آتی. شرم سوال ہی نہیں ہے کہ شرمگاہ کھل جائے. لیکن حیا کا کیا کہنا، جبہ ہے، جبے کے نیچے تہبند ہے، تہبند کے نیچے تبان، اس تبان انڈرویئر آپ کہہ دیں یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ چھڈی کہہ دیں، وہ چھڈی ہے اب جبہ ہے. اب لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے ایک پتھر اٹھا کر، چونکہ پتھروں سے وہ بنا ہوا، مشرکین مکہ نے تعمیر کی، ایک پتھر لا رہے. میرا نبی 2 3 پتھر اٹھا کر کے اپنے کندھے مبارک پر رکھ کر کے لا رہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے، عمر میں نبی سے 2 سال بڑے ہیں، عمر میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال. چچا اور یہ کہ بھتیجے دونوں کی بے تکلفی کے اگر واقعات آپ کو سنانے پر آ جاؤں تو وقت لگے گا، بڑی بے تکلفی رہتی تھی. لیکن حضرت عباس سے پوچھتے تھے کہ عباس حل انت اکبر اب ابن اخیک اکبر، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا بڑا ہے، محمد بڑا ہے؟ کیا جواب دیا، کہنے لگا انا اکبر من سنا وهو اعظم مني، عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی عظمتوں کا کیا، میری عمر تو 2 سال زیادہ ہے. انا اکبر منه سنا وهو اعظم مني، لیکن اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، محمد کی عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے. میں اس عظمت کو کہاں پہنچ سکتا ہوں، میں کہاں، محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بے تکلفی دونوں کی رہتی تھی، بے تکلفی رہتی. حضرت عباس نے فرمایا کہ پیارے 2 3 4 وزنی پتھر اٹھا کر کے آپ یہاں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جبہ ہے، جبہ کے نیچے تہبند ہے، پھر یہ کہ وہ تبان، وہ چھڈی بھی ہے، شرمگاہ کی کھلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنے تہبند کو اور آپ اپنے ازار کو، تہبند کو کھول کر کے اس کو دوہرا اور تہرا اور چوہرا اس طرح کر کے آپ قدم اس پر رکھیں گے، کندھے پر رکھیں گے. اب یہ ہے کہ پتھر اس کے اوپر رکھیں گے، دور سے اٹھا کر کے آپ لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کندھے پر زخم نہیں لگے گا اور کندھا زخمی بھی نہیں ہوگا. کھال جو ہے نا، کھال مبارک بدن کی وہ چھلے گی بھی نہیں، یہ کپڑا ہی ہوگا، دوہرا تہرا چوہرا کر دو. فرمایا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ نہیں، شرمگاہ کھلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. جیسے تہبند پہ آپ نے ہاتھ ڈالا، مزاج کے خلاف تھا، حیا کے خلاف تھا، لیکن حضرت کا اصرار تھا. جیسے تہبند کھولنے کا ارادہ کیا یا کچھ تہبند کھولا، شرمگاہ کھولنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہاتھ ڈالا، تہبند کھولا، میرا نبی بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. فخر مغشیا علیہ، بخاری کے الفاظ ہے، فخر مغشیا علیہ، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. ہے اب تک نبوت ملی نہیں ہے، لیکن فرشتے دوڑ کر آ کر کے فوراً تہبند کو باندھا. پھر میرے نبی کو ہوش آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں ایک امام ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے احمد ابن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل. حنبل دادے کا نام ہے تو احمد ابن حنبل کہتے ہیں، لیکن احمد ابن محمد ابن حنبل ہے. مدرسوں میں ہم لوگ پڑھتے رہتے، مولویوں سے پڑھتے رہتے، باقی طلبہ بھی پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل وہ بھی سبق پڑھ رہا ہے، روزانہ وہ اپنے اساتذہ کے سبق میں حاضری دیتا ہے. اب لڑکے نکلے، جنگل میں نکلے، وہاں پر چشمہ ہے، ندی ہے، پانی ہے. اب نوجوان لڑکے، اور اب تک حضرت کی داڑھی نہیں آئی، دوسرے لڑکے بھی اسی عمر کے ہیں. لڑکے کہہ رہے کہ جی کپڑے اتار کر کے یہاں گرمی سے بچنے کے لیے
گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اور سب نے کپڑے اتار کر کے وہ نہا رہے اور پانی کے اندر غوطہ لگا رہے، ڈبکی لگا رہے. حضرت سے کہہ رہے ہیں، حضرت فرماتے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی، میرا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا. اب انسان کی وساطت چھوٹے عمل، بعض ادائیں اللہ کو اس طرح پسند آتی ہے کہ انسان کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا. احمد بن حنبل اس کے لیے تیار نہیں. لڑکوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہم بے غیرت ہیں؟ آپ ہوں بے غیرت ہوں یا باحیا ہوں وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میرا نبی اس کی اجازت نہیں دے رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نوجوان داڑھی بھی نہیں آئی، ایک لڑکا ہے قریب البلوغ ہے، بالغ میں نہیں ہے، قریب البلوغ ہے، کہتا ہے نہ غیرت اجازت دیتی ہے، نہ میرا نبی اس کی اجازت دیتا، نہ میرا پروردگار اس کی اجازت دیتا. احمد بن حنبل سبق پڑھتا تھا، مولوی منظور کی طرح سبق پڑھتا تھا، مفتی سیف الدین کی طرح وہ سبق پڑھتا تھا. لیکن احمد بن حنبل نے آج اس غیرت کا مظاہرہ کیا اور نبی کی حیا کا اعلان کیا، شرف کا اعلان کیا کہ میرا نبی باغیرت تھا، وہ باحیا تھا، اس لیے مجھ سے نہیں ہو سکتا. رات کو یہ لڑکا سو گیا، سو کر کے دیکھا کہ ابو بکر عمر آئے، کہنے لگے آپ کو پیارے محمد آپ کو بلا رہے. خواب میں دیکھ رہا ہے کہ پیارے محمد آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اٹھا، خواب میں دیکھا کہ میں اٹھا اور اٹھ کر کے جا کر کے پھر یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. نبی نے مجھے سینے سے ملایا، سینے سے ملا کر کے اپنا لعاب مبارک میرے منہ کے اندر بھی ڈالا. فرمایا کہ اللہ آپ کو ایک بہترین عالم بنا دے. یہ دعا کر دی. صبح کو سبق میں بیٹھا، استاد جی سبق پڑھا رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل مسکرا رہے ہیں کہ نہیں یہ حدیث آپ غلط بیان کر رہے ہیں، اس کی سند میں فلاں راوی چھوڑ رہے ہیں. پھر دوسری حدیث پہ چلے گئے، ایک دو حدیثوں کے بعد پھر پکڑ لیا کہ آپ صحیح حدیث بیان نہیں کر رہے. پھر دو تین حدیثوں کے بعد پھر پکڑ لیا. استاد نے بھی دیکھا کہ تبدیلی آ گئی ہے. آپ لوگ تو پنڈی والے، اسلام آباد والے، مبارک ہو آپ کو، آپ کے یہاں تو بڑی تبدیلیاں، ہم تو ذرا دور ہے کراچی میں. تبدیلیاں ہر قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ استاد بھی سمجھ گئے کہ آج تبدیلی آ گئی ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ احمد نہیں ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے. خیر استاد جی نے الا بلا برگردن ملا جس طرح کرتے کرتے سبق اپنا پورا کر دیا. سبق پورا کرنے کے بعد کہا کہ فلاں طالب علم کو بلاؤ. بلایا اپنے کمرے میں، کہا اس رب کا واسطہ ہے آپ کو، اس رب کا واسطہ ہے، یہ بتا کہ تو اس منزل پہ کیسے پہنچا، یہ بتا تو اس منزل پہ کیسے پہنچا، اس مقام پہ تو کیسے پہنچا. کہ آج میری غلطیاں کہ میرے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، اب مجھے جرأت بھی نہیں ہو رہی آپ کے سامنے سبق پڑھاتے ہوئی. تو ایک طالب علم ہے، ابتدائی طالب علم ہے، لیکن یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، یہ انقلاب کہاں سے آ گئے. اس کے بھی آنسو آ گئے اور یہ بھی رونے لگے. کیا کر کے سونے محمد کو دیکھا، انہوں نے سینے سے لگایا، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور آپ نے یہ کہ لعاب مبارک منہ میں ڈالا. یہ تبدیلی وہیں سے آ گئی ہے. یہ نبی کی حیا کو اپناؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت یہ ہو ہی سکتا ہے کہ آدمی اپنے یہ ہے کہ حرم محترمہ کو، بیوی کو دیکھے اور یہ کہ غلط حالت میں اور اس کے ساتھ لوگوں کے غلط تعلقات دیکھے، وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے نکلے. میں گواہ تلاش نہیں کروں گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. یہ وہ سعد ہے، یہ وہ سعد ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ابی وقاص اتنی بے تکلفی تھی، اتنی بے تکلفی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں اور جہاد کے دوران حضرت سعد فرماتے لوگوں کو کہ اپنے تیر ضائع نہ کرو، ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ، تیروں کو جمع کرو. سعد بن ابی وقاص کے سامنے تمہارے تیر نشانے پر نہیں لگتے، سعد کے سامنے. اور سعد جب یہاں سے فرماتے پیارے دیکھ لینا تیر کو، جا کر وہ کسی سڑے کے اور کسی علامہ موٹے کے سینے میں جا کر کے تیر لگ جاتی ہے. میرے نبی کو خوشی ہو جاتی ہے، میرے نبی کو خوشی. پھر یہ ہے کہ اتنا خوش ہو گئے کہ دشمنوں کو جہنم میں میرا شاگرد پہنچا رہا ہے. فرمانے لگے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد مار ان کو، میری ماں باپ تجھ پہ قربان جائے. ایسا استاد کبھی کسی نے دیکھا ہو؟ ہمارے شاگرد ہزاروں میں میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن کبھی شاگردوں کے کمال میں ہم نے دیکھے
لیکن دل ہمارا چھوٹا مینڈک کا ہوتا ہے بھی مینگل دل بھی مینڈک ہے بھی مینگل اور دل بھی ہمارا مینڈک ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں یہ وسعت نہیں ہے, ہمارے دلوں میں یہ کشادگی نہیں ہے کہ اپنے شاگرد کو اور اپنے استاد کو اپنے دوست کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر قابلیت جس طرح ہے اس کو اس طرح داد دے دیں. یہاں امام بخاری بھی حیران ہو گئے, امام ترمذی بھی حیران ہو گئے. امام بخاری بھی کہتا ہے, امام ترمذی جلد ثانی میں فرماتے ہیں واللہ ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابوین احد قط الا لسعد بن ابی وقاص. کبھی نبی خوش ہو گئے تو کسی صحابی کو کہا میری ماں باپ پہ قربان, کبھی خوش ہو گئے فرمایا میرے ابا تجھ پہ قربان, لیکن یہاں اتنا خوش ہو گئے فرمایا سعد کو فرمایا میرے ماں باپ دونوں تجھ پہ قربان ہیں. سعد کہہ رہا کہ حضرت اگر ہم اپنی حرم محترم کو کسی قابل اعتراض حالت میں کسی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. ہم گواہ مواہ اس طرح تلاش نہیں کریں گے, گواہ مواہ تلاش نہیں کریں گے. آپ اس طرح سہارے لگائے ہوئے آرام فرما رہے, سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ سعد تو اپنے غیرت مجھے نہ بتا دے, واللہ یا سعد انت اغیر الناس, میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں غیرت مند ہیں, وانا اغیر منک, میں آپ سے زیادہ غیرت مند ہوں, واللہ اغیر منا, اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند. تو اپنے غیرت نہ بتا دے, تو غیرت کے سبب مجھے نہ پڑا. ہم لوگ باغیرت ہے, باغیرت آبا و اجداد کی اولاد ہے. میرے بھائی اپنے آبا و اجداد کو پہچانو, اپنے آبا و اجداد کو پہچانو, اپنے بڑوں کو پہچانو. بڑوں سے مراد میرے یہ ہے کہ وہ آپ کا دادا اور پردادا, شردادا, خردادا یا ڈردادا, یہ مراد نہیں ہے. بڑوں سے مراد ہے سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑوں سے مراد 1.25 لاکھ صحابہ ہے, بڑوں سے مراد 1.25 لاکھ صحابہ ہے. یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے اکابرین ہیں. البرکۃ مع اکابرکم جو حدیث میں آتا ہے اس کا اصل مصداق صحابہ ہے, اصل اکابر صحابہ ہے. ہمارے مولوی جب کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ کیا, اکابرین قربان جاؤں تیرے اکابرین پر. وہ مانتے ہیں وہ ہمارے اکابرین, لیکن اصل اکابرین انبیاء ہے, اصل اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. یہ اصل اکابرین ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے نبی کے اشاروں کو بھی دیکھ لو, اپنے نبی کے طریقوں کو بھی دیکھ لو کہ میرا نبی وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے, کس چیز کو آپ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھ لینا, یاد رکھ لینا, اگر تمہارے آبا و اجداد, تمہارے مال ملکیت اور تمہاری پراپرٹی, تمہاری جائیداد, بیویاں, بچے اگر اللہ رسول کے مقابلے میں تمہیں محبوب ہو, تیار ہو جاؤ, میں خدا تم سے لڑوں گا. جی ہاں, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کسی ولی سے دشمنی رکھے گا, اس سے بڑھ کر کے دشمنی کیا, قدم قدم پہ, مرحلے مرحلے میں, گھڑی گھڑی پہ, ہر موقع پر, ہر ادارے میں, ہر محکمے میں, ہر سوسائٹی میں, ہر گھر میں, ہر دفتر میں سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. ان کو ملا ہی اللہ کا بنا, اور اس کے باوجود ماشاءاللہ نہ لباس نبی والا, نہ طور طریقے نبی والے, نہ اخلاق نبی والے, نہ خرید و فروخت آپ کے بے و شراء نبی والے, نہ آپ کی یہ کہ نکاح نبی والے, نہ یہ کہ آپ کا بود و باش, اٹھنا بیٹھنا, نہ آپ کی دوستی, نہ آپ کی دشمنی, نہ آپ کا سفر, نہ آپ کا حضر, کوئی بھی نبی والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں. قربان ایسے یہ رسول ہے جی, اور دیکھ رہے ہیں انگریز کو ہر چیز ہمیں اس انگریز کی پسند ہے, پھر بھی عاشق رسول ہے. رخ میرا انگریز کی طرف ہے, انگریز کی لباس کی طرف ہے, لیکن پھر بھی عاشق رسول ہے. وہ کہیں کوئی جا رہی تھی, کوئی اس کا عاشق ہو کر پیچھے جا رہا تھا. اتنا تو سمجھ گئے نا, زیادہ بلوچ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جا رہی تھی اور کوئی اس کے پیچھے جا رہا تھا. چلتے چلتے وہ مڑ کر کے دیکھ رہی ہے کہ پیچھے کوئی لگا ہوا, پھر آگے جا کر کے پھر پیچھے دیکھ رہی ہے کہ کوئی پیچھے لگا ہوا. خیر تو ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں, کب سے میرے پیچھے پڑے ہو؟ کہا آپ پہ عاشق نہیں ہوں, آپ پہ عاشق نہیں, عاشق ہوں ان چاروں پر, نازوں پر, اندازوں پر, رفتاروں پر, گفتاروں پر. مر رہا ہوں تیرے لیے, زر خرید تیرا غلام ہوں. چاہو تو مجھے آزاد کرو, چاہو تو مجھے ذبح کرو, چاہو تو مجھے بیچو. تیرے ہاتھ میں بک چکا ہوں, تیرے رخساروں پر, تیری آنکھوں پہ بک چکا ہوں.
اس نے کہا بغیرت ہے وہ بیوقوف وہ احمق، تو نے مجھے دیکھا ہے، پیچھے دیکھ میری بہن آ رہی وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو تو ذرا دیکھ، تو کہتے میں مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو جب دیکھے گا نا تو بھول جائے گا مجھے، میں بھول جاؤں گی آپ کو، بالکل اس کو دیکھ، اس کو دیکھ۔ یہ اس کو اس طرح کر کے دیکھ رہا ہے، اس نے بھی اپنا سینڈل نکالا، کس کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، کہا کتے کا بچہ اگر خالص میرا عاشق ہوتا تو پھر اس کی طرف نہ دیکھتا، تو عاشق نہیں تو جھوٹا ہے، تو میرا اگر عاشق ہوتا نا تو پھر کہیں اور آپ کو گھور کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو جھوٹا ہے، دجال ہے، تو عاشق نہیں ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ یہ ہے کہ اپنے معشوق پر، اپنے محبوب پر لگے۔ صحابی سے کسی نے پوچھا ہے اب تو آگے ویڈیو یہ ویڈیو کیا کہتے ہیں اس کو، ویڈیو ایک آڈیو ایک ویڈیو، وہ ہمارے مدرسے میں میری مسجد میں بھی 8-10 ہزار لوگ آتے ہیں، جمعے پہ آتے ہیں، وہ اس قسم کے آتے ہیں، وہ بھی آڈیو ویڈیو، یہ آڈیو ویڈیو، تو ویڈیو اب تو ویڈیو ہو گیا۔ صحابی سے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں تو جہرن زور سے آپ قرات کرتے ہیں، آپ کی پیاری آواز ہوتی ہے، اور عشاء میں اور فجر کی نماز میں، لیکن ظہر میں اور عصر میں تو آپ قرات کر رہے نہیں ہوں گے، آپ قرات تو نہیں کرتے ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں، آج ظہر میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور عصر میں پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بما کنتم تعرفون، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ ظہر میں پڑھ رہا ہے یا عصر میں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا کنا نعرف باضطراب لحیتہ، داڑھی مبارک کے بالوں کو میں نے دیکھا وہ حرکت کر رہے، میرا سونا قرآن پڑھ رہا ہے۔ صحابی آپ کو بتائے گا کہ نبی کے چہرے کی لمبائی کتنی ہے، گولائی کتنی ہے، دانت قسم کے، ہتھیلی مبارک کس قسم کے، پاؤں مبارک کس قسم کے۔ میں 30 سال 32 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے پاس رہا، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے آپ کی چہرے کی لمبائی کتنی ہے، گولائی کتنی ہے، ہاتھ کس قسم کے تھے، انگلیاں کس قسم کی تھی، پاؤں مبارک کس قسم، سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جھوٹے عاشق ہیں، ہے ہی عاشق نہیں، عاشق تو وہ عاشق تو وہ ہے۔ ابو ہریرہ سے کسی نے کہا یہ حدیثیں بیان کرتے ہو، یہ ہزاروں حدیثیں کہاں سے، اور بتاتے کہ یہ نبی کا ارشاد ہے، نبی کا فرمود ہے، یہ کہاں سے لائے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کل نماز میں آپ تھے یا نہیں تھے؟ فجر میں تھے؟ کہاں؟ کہا کہ عشاء میں تھے؟ کہاں؟ کہ مغرب میں تھے؟ کہاں؟ اور کہا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ مغرب تک عشاء اور فجر کہاں؟ کہا کہ بتاؤ فجر کی نماز میں نبی نے کون سی صورتیں پڑھی؟ کہا تو ماں تو معلوم رشتہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا عشاء میں کیا پڑھی؟ فرمایا مجھے یاد نہیں۔ کہا مغرب میں کیا؟ کہا کہ یاد نہیں۔ کہا کہ کل جو سری نمازوں میں جو آہستہ قرات کی جاتی ہے اس کا تو میں نہیں بتاتا، لیکن فرمایا کہ کل کے دن کے کل والی جو رات گزر گئی اس میں مغرب میں کیا پڑھا، عشاء میں کیا پڑھا؟ کہتے کہ ماتے معلوم نہیں تھا۔ کہا اس سے پہلے کہا پوچھ، خدا کی قسم ایک چیز آپ کو بتا دوں گا مجھے یاد۔ جب تیری توجہ ہوتی نہیں ہے تو مفتی سیف الدین کو معلوم ہے کہ میرے مقتدی 2000-2500 مقتدی ہوتے، اب بھی ہوتے ہیں، یہاں مدرسے میں 2000 طلبہ، میں امامت کرتا ہوں، لیکن کبھی اگر ہم بھول بھی جاتے ہیں تو 2000 میں کسی کو پتہ نہیں، کبھی 3 رکعت اگر کبھی پڑھاتے، اس طرح ہوتا نہیں، بہت کم ہوتا ہے، لیکن سال میں 1-2 مرتبہ اگر 3 رکعت پڑھا اور کبھی 5 پڑھایا تو پھر لوگ جیسے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ہمیں بھی تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ہمیں بھی تھوڑا سا شک تو ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ تو ہو گئی، تو اس لیے ہم بھی شرمندہ پوچھتے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو نہیں بتا سکتا کیا ہو گیا، وہ دوسرے کیا ہو گیا، وہ تیسرے کیا ہو گیا۔ یہ حال ہے 2000 آدمی کا حال یہ ہو کہ بس انا بنا برگردن ملا، جو کچھ بھی ہے ملا کی گردن میں ملا وہ کرے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مولوی نے یا اللہ آپ کا بھلا کرے عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں کیا پڑھا اور دوسری رکعت میں کیا۔ سوال ہی نہیں ہے رکعت کون سی چل رہی ہے، پہلی چل رہی ہے دوسری چل نہیں، بس یہ مولوی صاحب ہے، یہ سارا کا سارا مولوی کرے گا جی۔ ہے افسوس تو اس پر ہے کہ 2000 آدمی 3000 آدمی، کبھی یہ کہ 5 رکعت آپ نے پڑھا دی، کبھی 3، کسی کو پتہ نہیں۔
الا من شاء اللہ، ہاں خدا چاہے ایک دو بندوں کو، ورنہ یہ کہ مولوی کو جب خود شبہ ہو جاتا ہے کہ بابا مسئلہ تو خراب ہے، کچھ گڑبڑ سا لگ رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو اب وہ خسر شروع کرتے ہیں، خسر شروع. یہ ہماری نماز ہے جی، یہ ہماری نماز ہے، نبی کے عاشقوں کی نماز. میرے نبی نے فرمایا کہ پہرے دے دو، صحابہ کو مقرر کیا کہ پہرے دے دو دو صحابی کے، کہ ہم آرام کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دشمن، ایک مشرک، اس کی بیوی انداز فائرنگ میں، تیر اندازی میں اس کی بیوی قتل ہو چکی ہے، اس نے قسم اٹھایا کہ مسلمانوں کا خون بہا کر کے پھر دم لوں گا. ایسا کسی مسلمانوں تو ہوگا جب ظاہر کی غلطی میں، ورنہ میرے نبی منع کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد کے دوران، غزوے کے دوران معصوم بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، بوڑھوں کو بھی اسی طریقے پر یہ کہ خواتین کو ان کو یہ کہ کچھ نہ کہا جائے. ہاں بعض بوڑھے اللہ کی پناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان کا کام کیا. ایک دو خاتون جو اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی، گالیاں ان کے بارے میں، ان کو بھی صحابہ نے قتل کیا. حضرت نے خود حکم دیا، ورنہ خواتین اور بچوں کے قتل کرنے سے آپ نے منع کیا. اب فرمایا جب مشرک کی بیوی قتل ہو چکی ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، اس لیے خطرات ہیں، خیال کر لینا. تو ایک مہاجری اور ایک انصاری صحابی، ان کو یہ ہے کہ کہا کہ پہرے پر ان کو مقرر کر دیا. انصاری مہاجر سو گئے اور انصاری نماز پڑھ رہا، وہ مشرک چھپ کر کے آ کر کے ایک تیر مارا، دوسرے تیر، تیسری تیر پیوست کر دی، بدن سے خون ہی خون نکل رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. یہ باتیں میرے سمجھ میں بھی آنے والی نہیں، آپ کی بھی سمجھ میں، وہ پتہ ہی نہیں ہے جی. وہ اس طرح لگا ہوا ہے. اب اچانک مہاجر کی جیسے آنکھیں کھلی تو مہاجر صحابی نے دیکھا، فلما رأى المهاجر ما بالانصار من الدماء فقال اللہ انبأتنی اول ما رمى. سب سے پہلے جب اتار کو تیر لگی تھی آپ نے کیوں مجھے جگایا نہیں؟ فرمایا كنت اقرأ سورة فلم احب ان اخطأها. مجھے ایسا مزہ آ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، جینے نہیں چاہا. کہا موت آ جائے تو قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے. میں نے کہا کہ سورت پورا کرنے سے پہلے میں کوئی بات ہی نہ کروں. یہ غلط مسئلہ آپ کہیں گے کہ اس کے وضو کا کیا ہو گیا، وہ وضو کا کیا ہوگا، مفتی سیف الدین فتوا دے دے گا. لیکن مفتی سیف الدین اور مولوی منظور جیسے کروڑوں اس کی جوتیوں پہ قربان جائے. مفتی صاحب کو کہو کہ آپ خود مفتی ہے، آپ کا فتوا بھی مفت کا ہے، فتوا بھی مفت ہے، اس لیے اپنے فتوا اپنے پاس رکھو. لیکن یہ ہے کہ بس یہ ہوتا ہے، عاشقوں کا مسئلہ ہے. آپ درس دے رہے، ایک صحابی نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص نے مجھے بہت ستایا، فلاں نے بہت ستایا، کون ہے مجھے اس سے نجات دے دے، کون ہے؟ ابو داؤد میں صحابی اٹھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دے. اچھا میں اگر اونچ نیچ آگے پیچھے بات کروں، جنگ میں ہوتا ہے، لڑائی کے اندر، غزوے کے اندر، جہاد کے اندر ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو دھوکہ دے دو، اس کو پھنسا دے. جنگ اور لڑائی ہے ہی دھوکہ. الحرب خدعۃ خدعۃ خدعۃ، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خاک کا زبر ہے یا زیر ہے. یہ حدیث نے خود مولوی کو پریشان کر دیا، حدیث نے خود ہی پریشان کر دیا مولوی کو کہ جنگ اور غزوہ ایک لڑائی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. صحابی نے کہا حضرت مجھے اجازت ہوگی میں اس کو کچھ اس کے ساتھ ہیرا پھیری کر دوں جیسے کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو میں بھی کروں ہیرا پھیری. فرمایا صحابی یہاں سے نکلا. اب تو آپ نے دیکھا کہ مینا کا جو پہاڑ ہے، یہاں مینا جاتے ہوئے نیچے سے سرنگ لگایا ہے، حاجیوں نے خود دیکھا. لیکن اس زمانے میں اس پہاڑ کو پار کر کے چڑھنا اور پھر جا کر کے مینا میں اس طریقے پر بہت ہی وقت چاہیے تھا. یا عزیزیہ کی طرف سے کوئی چلا جائے گا تب بھی وقت لگے گا. صحابی کہتا ہے کہ میں یہاں سے دوڑا مجھے پتا چل گیا کہ وہ جو سنڈا ہے وہ مینا اور عرفات اور مزدلفہ اور عرفات سے آگے نکلا ہوا، آگے جا رہا. میں چلتے چلتے اس کے پیچھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، دور دور سے اس کو دیکھ رہا ہوں. اب اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں وہ نکل جاتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہوں نماز نکل جاتی ہے. نماز پڑھتا ہوں تو سنڈا نکل جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اگر یہ کہ لگتا ہوں جا کر کے، وہ بھی تیزی سے جا رہا، دیہاتی لوگ وہ بھی تیزی سے جا رہا، اس کے پیچھے لگتا ہوں نماز نکل جاتی ہے. نماز کا وقت، تو میں نے کہا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اس طرح چلتے ہوئے دوڑ رہا باب صلاۃ الطالب. اس طریقے پر دشمن کے پیچھے لگنے والے کی نماز بھی دیکھ لو، اس کا مزہ بھی دیکھ لو.
دوڑ رہا ہوں جا کر کے میں نے ان سے کہا کہ سنگارے جوڑے طبیعتوں نہ خدے بہتر ہو. کہاں بہتر ہے؟ کہا کہ سنا ہے کہ مکے میں اللہ کا بندہ ہے کوئی، وہ آپ کو بہت تنگ کر چکا ہے، آپ حضرات اسے بہت تنگ ہیں، ہمیں بھی اس نے بہت تنگ کیا. کہا اور بھی تنگ کرے گا تمہیں، اور بھی تنگ کرے گا. کہ بس آپ پھر ہمارے ساتھ ملو نا، آپ ہمارے ساتھ ملو، کچھ نہ کچھ کوئی تدبیر، کچھ تو کوئی ترتیب سوچ لیں اس سے جنگ چھوڑانے کی. کہا کہ ہاں بالکل، جس قسم کے ہتھیار آپ کو چاہیے، جس قسم کا تعاون آپ کو چاہیے، اس کے لیے میں تیار ہوں. گپ شپ میں اس کی تلوار لے کر کے اس کی گردن اڑا دی. گردن اڑا کر کے وہاں سے پھر یہ ہے کہ نماز راستے پہ پڑھی. نماز اللہ کا منع کری ہے کہ راستے پر پڑھی، لیکن اب کیا کیا؟ گردن اس کی اڑا دی. گردن اڑا کر کے اس کا سر وہاں سے اٹھا کر کے پھر یہ کہ اس طریقے پر دوڑ کر کے مکے آ رہا. یہ سر اس کا اٹھایا، آ کر السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ یہ تیرے دشمن کا سر ہے. یا رسول اللہ، فرمایا افلحت فی وجہک، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. میرے محمد کی دعا ہے خدا تجھے کامیاب کرے، خدا تجھے کامیاب کرے اس ظالم سے. اور اس نے مجھے بہت ستایا تھا، آپ نے مجھے اسے نجات دی. افلحت فی وجہک، تو اپنے مقصد میں. فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا، تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا. لیکن فرمایا کہ چلو آپ نے بہت بڑی ہمت کی، لیکن بتاؤ انعام کون سی انعام چاہیے؟ فرمایا دست مبارک میں جو عصا ہے یہ مجھے دے دو. دست مبارک میں جو عصا ہے یہ عصا مجھے دے دو. فرمایا کوئی اور انعام مانگ لے. عصا کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. میدان محشر میں اربوں کھربوں کی تعداد آئیں گے آپ کے پاس، روئیں گے کہ پیارے محمد ہمارے لیے سفارش کر لے. آپ شاید یہ ہے کہ وہ مجھے نہ پہچانے، تو اس کو بطور نشانی کے لے کر کے آ جاؤں گا، یہ آپ کا عصا مبارک ہے، پھر مجھے پہچان لینا. عصا لے لیا میرے نبی سے، واہ واہ، عصا لے لیا میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں لے گئے. اب اس کو 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد مسلسل اس کو خوشبو لگا رہا ہے، اس کو چومتا ہے. اور گھر والوں کو بتایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، میری قبر میں اور میرے کفن میں اور میرے لحد میں اس عصا کو رکھ لینا، یہ نشانی میں نے رکھا ہے، اس کو پیارے محمد کو دکھاؤں گا. اس کو یہی ہوا. آپ کی ہے کہ آپ کے اشارے کے مطابق اسی طریقے پر آپ کے لواحقین نے اور آپ کے اولاد نے اسی طرح عمل کیا. اور وہ یقیناً جب نبی کے سامنے بات کی اس کو لے کر کے آ جاؤں گا تو انشاءاللہ وہ عصا بھی محفوظ ہے، وہ محفوظ اگر نہ بھی ہو، لیکن پروردگار اس کو اسی حالت پر لوٹا کر، جیسے انسان کو زندہ کرتا ہے، اس کو اسی حالت میں لے کر کے محمد کی یہ ہے کہ بارگاہ میں وہ آئے گا. حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے، اب قریب البلوغ، اب بچے ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اذان دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہمارا مؤذن اذان دے رہا ہے زور سے، اور یہ بچے نقل ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. چونکہ عرب کے بچے تھے اور سمجھدار تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے قاصد ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. اس کو وہ کہاں مانتے؟ ان کے نظریے کے مطابق نہیں تھا، ان کے ایمان کے مطابق نہیں تھا. تو آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آواز بڑی اچھی تھی، پوری اذان پوری کر دی. میرے نبی نے فرمایا پکڑ کر کے لاؤ اس کو. نبی نے فرمایا پکڑ کر کے لاؤ. جب پکڑ کر کے اس کو لایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان سنا اللہ اکبر آگے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح آہستہ آہستہ حضرت نے فرمایا نہیں زور سے بول. اب ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد
रसूल ऐसा कहा। हजरत ने जोरी मुंह मुसलमान हो गए, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, नबी ने उसको मुअज्जिन मुकर्रर कर लिया। वो अपनी अज़ान में कहते हैं मैंने नबी के सामने जो अज़ान दी, बिलाल 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 मरतबा जैसे अज़ान के कहने वाला। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम इसी तरीके पर वो भी अज़ान दे रहा है, सारे सहाबा इसी तरह। ये कहते हैं कि कुछ भी करो, मैंने नबी के सामने 4 मरतबा कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हजरत ने मुझसे दोहराया, तरजीह कहते हैं मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसी तरह अज़ान। और इन बालों पर दस्ते मुबारक, उंगली मुबारक, दस्ते मुबारक, इन बालों को आपने पकड़ा। हजरत अबू महजूरा, फिर वो अबू महजूरा वो फरमाते थे बाल कटवाते दाएं से बाएं से, लेकिन रोजाना इनको खुशबू लगाते, इनको नहीं छेड़ना, इसमें मेरे नबी के हाथ लगे। आखिर दम तक इन बालों को आपने छोड़ दिया। बाल बड़े हो गए, दाएं से बाएं से पीछे से इनको कटवा दो, लेकिन इन बालों को कुछ भी नहीं, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। इन बालों को खुदा उस कंची को तबाह करे और वो नाई कैसे को काटेगा जिन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक लगे। वो बाल इसी तरीके पर रहे जैसे कि हमारे बलोच कहते हैं ना, हम बलोच, आपका तो मुझे पता नहीं मुफ्ती साहब का, हम लोग बलोच लोग होते हैं, हम नाई के पास चले जाते हैं, हम कहते हैं हमारे मुच्छों का ख्याल करना। हम जब नाई के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि मुछ है तो सब कुछ है, मुछ नहीं तो कुछ नहीं। बलोच की मुच्छों का ख्याल करना। नाई को कहता कुछ भी करो, जो भी गड़बड़ करो बालों के साथ करो, लेकिन मुछ है तो बलोच का सब कुछ है, मुछ नहीं तो बलोच के पास कुछ भी नहीं। अगर तूने हमारे मुछों को छेड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बलोच अरे Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to